السلام علیکم۔ صبح صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ عزیزان محترم، الحمدللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مبارک مہینے کو بڑی اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور کیوں نہ دی جائے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے یوں کہا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان ہم نے 2 چیزیں بھیجی، ایک وہ جو کتاب کی شکل میں ہے، اور وہ کتاب کی شکل میں قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے ماشاءاللہ، اور دوسرا قرآن پاک کو اوپر عمل کرنے والی اور قرآن پاک کو مجھے اور آپ کو سمجھانے والی وہ میرے اور کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بولتا قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مگر اللہ کے رسول کی نکلی ہوئی زبان سے آپ کو اور ہم کو پہنچا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس مبارک مہینے میں ہمارے کو سب سے بڑھ کر اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنے سرکار کو راضی کرنے کے عمل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم کو اور آپ کو پیارے رسول سے محبت ہے، تو میرے اور آقا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ میرے آقا کس انداز سے زندگی گزارتے تھے صحابہ کرام نے بتا دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ کی تم اطاعت کریں گے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کسی کی پیروی کرو گے اللہ تمہارے کو آج دوزخ سے بچائے گا، اور اللہ تمہارے کو جنت کے راستوں پہ لے جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعے میں نے یا ایھا الانسان کے اوپر تقریر کی تھی۔ اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اے انسان کدھر بھاگ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ اپنے رب کے طرف آ جو رب کریم ہے تیرے لیے۔ مگر ہم لوگ کیا کیے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر دیا۔ ہمارے اعمال کچھ ایسے رہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ حالات آج کل ہے نا، یہ بیماری، یہ وائرس، یہ پانی آنا، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے چھوٹی سی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اللہ چاہا تو بستیوں کو ڈبا سکتا،
لیکن اللہ نے ان بستی والوں پر رحم فرمایا۔ اب بستی والے بھی یہ دیکھنا کہ جب مولا کائنات نے ہم پر رحم کیا تو اب ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ راضی کریں۔ مجھے افسوس ہوا، کل کے ایک پروگرام میں نے دیکھا کہ ایک صاحب گھر بابا نگر میں تھا، پورا جہیز ڈوب گیا، مگر وہ اپنے سسرال والوں سے یہ شکایت کر رہے تھے کہ آپ تو جو دیے وہ ڈوب گیا، اب نیا دیجیے۔ واہ! اب ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ کو غضب آئے گا نہیں آئے گا؟ ایک بچی کی شادی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کے باپ سے پوچھیے۔ وہ اپنی زندگی کے خون پسینے کی کمائی لا کر ایک ایک چیز کو جوڑا ہے، اور اس سے یہ داماد نالائق، لائق نہیں بولوں گا اس کو میں، داماد نالائق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دینے کی نیت اچھی نہیں تھی اس وجہ سے ڈوب گیا۔ ارے تیری لینے کی نیت اچھی تھی نہیں منحوس، اس وجہ سے ڈوبا۔ اللہ میاں تیرے کو کہیں کو بچایا وہ سوچ رہا ہوں میں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر سے ایک ایک آدمی رو رہا ہے کہ اس کا سامان نہیں رہا، اس کے گاڑیاں نہیں رہے، اس کے سامان پورے پانی میں بہہ گئے، فریجاں بہہ رہی، حتیٰ کہ انساناں بھی بہہ گئے۔ ہم دیکھے مگر عبرت نہیں لی۔ آج عبرت کا مقام ہے میرے بھائی، آج احساس اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ ابھی میں وہ دولت مندوں کو کہہ رہا ہوں جو دولت کے فخر میں ہیں، ارے میاں آپ کو بھی اللہ کبھی بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، کبھی بھی آپ کے پاس بھی مشکلیں آ سکتی ہے، اس لیے آپ دل کھول کر ان کا تعاون کیجئے، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی مسلمان بھائی کی مدد کریں گے اور کسی بھی آدمی کی انسانیت کی وجہ سے مدد کریں گے، اللہ تم کو اس کا بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ملتا ہے آج کل، لفافہ دیے تو سامنے سے والے سے کیا لفافہ آتا ہے، میں 1000 دیا تو سامنے والا 2000 دیں گا نہیں دیں گا۔ ہم لوگوں کی تو نیتیں اتنی خراب ہیں، اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم ہر چیز کا بدل دنیا میں لینا چاہتے ہیں، کسی کا آخرت میں لینا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ کے طرف رجوع ہونے کا، اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے ان بندوں کا تعاون کریں جن کے گھروں میں آج کوئی چیز نہیں بچی ہوئی ہے، صرف بچا ہوا ہے تو ان کا خاندان ہے، اور خاندان کے پاس پہننے کپڑے نہیں ہیں، خاندان کے پاس ان کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہے، حتیٰ کہ برتن بھی چلے گئے ہیں، سلنڈراں بھی چلے گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ دنوں میں چوروں نے بھی اچھا ہاتھ صاف کیا۔ کون تھے چوراں بھی؟ وہ اپنی تھے، غیروں میں یہ دم نہیں ہے، اپنے محلوں میں آ کے نقصان پہنچانے کا ان میں ہمت نہیں ہے۔ ہمت تو اپنے لوگ ہیں، یہ میرے کو، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس چینل والے آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا کہ مولانا مجبور ہیں، اپنے گھر کے لیے پریشان، چھت پہ بیٹھے ہیں اور یہ بٹے بازاں اندر گھس کے سامان لوٹ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے کو؟ ہم تصور نہیں کر سکتے، کسی کے گھروں میں آہو پکا لگی ہوئی ہے۔ معلوم آپ کو آج لاکھوں کروڑوں کا نقصان لوگوں کا ہو گیا ہے، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں اللہ کے اوپر ہم کو بھروسہ ہے، اللہ ہماری مدد کرے۔ الحمدللہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آج بھی اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو بندوں سے امید مت رکھو، ذریعہ میں اور آپ ہے، آپ میں اور آپ کسی خاندان کو پالنے کے گتےدار نہیں ہیں، نہ آپ پالنے کی آپ میں ہمت ہے، نہ آپ میں طاقت ہے،
وہ تو اللہ پالنے لگاتا ہے، آپ ذریعہ ہے۔ اگر ہم بولتے ہیں نا میں ہمارے رشتہ داروں کو پال رہا ہوں، کون پالنے والا؟ رے بھاؤ تو اولاد کو بھی نہیں پال سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول خود فرمائے جب بچہ دنیا میں آتا ہے اپنا رزق لکھا کے لاتا ہے، رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے، آپ نہیں۔ ہاں اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وہ راستے کھولنے کی وجہ سے وہ انتظامات ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ فخر کرتے ہیں میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے جو کیا اللہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، اب دیکھیے نماز جمعہ آج بھی ہماری مسجد کو دیکھیے، یہ ایک مسجد کا حال نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، ابھی 4 مسجدیں جھانکتے ہوئے آیا ہوں میں، ہر مسجد خالی ہے۔ کب آئیں گے؟ حی علی الصلاۃ بول کے خاموش شروع ہوتی، بھاگ آئے، وہ بے وضو بھی پورا جیسا دل بولا کر لیے، آ کے سامنے ٹھہر گئے، پھر سامنے ٹھہرتے موبائل پہ نظر، ایک صاحب تو موبائل لے کے پڑھنے میسج، واہ کیا نماز پختہ ہے بھائی ان کی۔ نماز میں میسج پڑھنے کا، نماز میں آپ کو نماز میں فون بھی دیکھنے کا حکم نہیں ہے، آپ فون دیکھ لے رہے ہیں کس کا ہے، اس کے بعد کٹ کر کے لکھ لے رہے ہیں جیب میں، واہ۔ میرے عزیز دوستو، اب ہمارے کو اس مبارک مہینے میں جو بھی کرنا ہے ان بھائیوں کے لیے کرنا ہے جن کے بستیاں آج پانی کی نظر ہو گئے۔ آج ان کی مجبوری کا مذاق مت بنائیے۔ میں نے اپنے جتنے والنٹیئر سے الحمدللہ جتنے کا بھی کام ہوا میں بولوں گا نہیں، لیکن میں نے اپنے کام کرنے والوں کو صاف طور پہ کہا کسی بھی بھائی کو کچھ دیتے ہوئے تصویر نہیں آنا چاہیے۔ بیڈ شیٹ دے رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، 100 کی نوٹ 10 مل کے دے رہے ہیں، ارے واہ 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 کیا دے رہا رے بابا تم، ایک بھگونا دے رہے ہیں 4 مل کے، کیا کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ چلیے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ ٹھہریے فوٹو لینے، ٹھہریں گے؟ ہرگز نہیں ٹھہریں گے۔ تو پھر یاد رکھو وہ بھی تو کسی کا گھر کا باپ ہے، وہ بھی کسی گھر کی ماں ہے، وہ بھی کسی گھر کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی بچوں کی ماں ہے۔ اگر تم اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتے تو اپنی بہن کے لیے کیسے پسند کرو گے؟ اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کرو گے؟ دکھاوا چھوڑو، آنکھ بوچھو، اللہ کی راہ میں دے دو، یہ سمجھ کے مت دیو مجھے کیا ہونے والا ہے، اس بات سے دیو اللہ میری حفاظت کیا ہے، آپ کا میں شکرانے کے طور پہ میں دوسرے کی مدد کرا۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کو نواز دیتا ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں آج بھی بیچارے ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانا نہیں چاہتے، بھوک مار رہی ہے، پیاس حلق سکھا رہی ہے، لیکن ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آج کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے یا اپنی فریاد کرے یا اپنی مجبوری کسی کو بتائے۔ ویسے لوگوں کی مدد کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے چھپ کے مدد کریں گے، اللہ آپ کی بھی چھپ کے مدد کرے گا۔ اب یہ مبارک مہینے میں ہم بہت خرچتے ہیں، بہت خرچے کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں تمام خرچوں کو رکا دیجیے۔ کیوں؟ میرے سرکار اس سے خوش نہیں ہوں گے، بلکہ میرے سرکار خوش ہوں گے کب؟ ایک مسلمان بھائی کی تم مدد کریں گے تو، ایک غریب کے گھر میں اگر تم اس کی شادی کے جو وہ چیزیں غارت ہو گئے، اپنی بیٹی کے لیے جس نے سامان لے کر رکھا تھا وہ سامان کوڑی کے کام کا نہیں رہا، اگر تم اس کی مدد کریں گے تو پھر وہ ہری گنبد میں آرام فرمانے والے آقا بھی تمہارے عمل سے خوش ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، عنوان تو کچھ اور رہتے ہیں، مگر مجھے ایک تحریر آئی ہے اور وہ تحریر میں مجھ سے کہا گیا ہے، گزارش کی گئی ہے کہ وہاں کے جو حالات ہے، وہاں کے جو نقصانات ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ کیا بول کے رکھوں؟ سب جانتے ہیں، کپڑے پہننے کے قابل نہیں رہے، برتن استعمال کے قابل نہیں رہے، ٹی ویاں جل گئے، فریجاں جل گئے، ٹی وی جل گیا تو کوئی غم نہیں، فریجاں جل گئے،
کیا بولتے واشنگ مشین جل گیا. وہ غریب واشنگ مشین لینے کتنے قسط ادا کراؤں گا معلوم. ایک صاحب کا ویڈیو آج دیکھ رہا تھا میں, آٹو کے مالک تھے غالباً, وہ آٹو چلاتے تھے, ان کا آٹو چلے گیا ہے تو ایسا بندہ رو رہا ہے. مجھے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ جس انداز سے یہ رو رہا ہے یہ فریاد تیرے سے کر لیتا تو شاید تو انتظام فرما لیتا. ہم لوگ ظاہری چیزوں پہ بہت نظر رکھ لیں. ارے وہ امیر صاحب ہیں, وہ سیٹھ صاحب ہیں, کوئی بھی کام نہیں. میرے بھائی جو بھی مانگو اللہ کے سامنے جھکو. جب تم 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے نا, اللہ کسی طریقے سے ہم کو مجبور نہیں کرے گا. آزمائشیں ضرور آئیں گی, ہمارے کو ہر وقت آزمائش ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے, آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. یاد رکھو سچے چاہنے والے کا امتحان ہے یہاں. کیا کہ آ کے کہا میں یا رسول اللہ بہت چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا سوچ لو. پھر کہا نہیں یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا فاخر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, یعنی فاخر رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر کہا یا رسول اللہ میں اور چاہتا ہوں آپ کو. تو آپ نے کہا آپ مصائب اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو. تو معلوم یہ ہوا یہ راستہ ذرا دیکھنے میں تو سخت ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان راستوں پہ چلنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر رضی اللہ عنہ رضوا عنہ کا خطاب دیتا ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. میرے عزیز دوستو, آپ کو اور مجھے بھی یہ کوشش کرنا ہے. اس تحریر کے طور پر میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں یہی لکھے ہیں, ہزاروں خاندان اپنے اثاثے بالکل ان کے ختم ہو گئے ہیں. ذریعہ معاش بعض لوگوں کے چھوٹے چھوٹے دکانیں تھی تباہ ہو گئی ہیں, اور بعض لوگوں کے گھروں میں جہیز تھا وہ برباد ہو گیا ہے. ایسے موقع پہ اپنے تمام وہ کلمہ گو بھائیوں سے میری گزارش ہے, آگے بڑھیے, بڑھ کر ان کی سرپرستی کیجیے. آپ کوئی ادارے کو دیجیے. جماعت اسلامی بھی کام کر رہی, جمعیت بھی کام کر رہی ہے, صفا بیت المال بھی کام کر رہا ہے, بہت سے بیت المال بہت سے تنظیمیں کام کر رہے ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا کام ہمارا بیت المال ہے, ملی بیت المال. ماشاءاللہ وہ بھی رات دن اس کام میں لگا ہوا ہے, اور کسی نہ کسی مقام پر یہ کام کو انجام روز دے رہا ہے. تو آپ تعاون کریے. یہ مت دیکھیے کتنا دے رہا ہوں, صبح دے دیجئے, اتنا رکھ لیجئے کہ آپ کا دن دام کا خرچہ نکل سکے. پھر دیکھیے غیب سے مدد کیسے ہوتی, اور غیب سے جو مدد ہوتی ہے نا وہ برکت والی ہوتی. ایک صاحبزادے تھے, اماں جان کے بڑے خدمت گزار تھے. خواب صبح جنے جائیداد منگے دے دیے, انہوں اماں کو رکھ لی. جب ماں کا انتقال ہوا خواب میں آئے, کوئی بزرگ آ کے کہا فلاں جگہ جاؤ, پیسے رکھے ہوئے ہیں لے لو. کتنے ہیں؟ کہا 1 روپیہ ہے. کہا کیا اس میں برکت ہے؟ بولے نہیں ہے. برکت کس کو بولتے ہیں ہمارے پاس؟ برکت بھی کو بولتے ہیں نا. برکت کے معنی یہ ہے کہ جہاں سے کوئی چیز امید نہیں رہتی وہاں سے اللہ آپ کو نکال کے دیتا. اور جو پیسے دیتا ہے وہ اتنے اللہ اس میں برکت یعنی اس میں ایسی اضافہ ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں یہ لگایا تھا, اتنے منافع اتنا بڑھ کے کیسا آیا, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لڑکے نے کہا اس میں برکت ہے. کہا نہیں ہے. بولے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ایسے کئی خواب آئے. ایک وقت کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ فلاں جگہ ایک سکہ رکھا ہوا ہے, تم جاؤ. اس نے کہا اس میں برکت ہے. کہا ہاں برکت والا پیسہ ہے. اس نے جا کر وہ ایک سکہ اٹھایا. اللہ نے اس وقت کے یعنی اس پورے گاؤں کا اللہ نے اس کو امیر ترین شخص بنا دیا. میرے عزیز دوستو, آپ بھی اپنے بھائیوں کا خیال رکھو, اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھو, اپنے رشتہ داروں کو دیکھو. آج میرے چینل کے ذریعے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب سے میرا ہے کہ اپنے گھر کے اندر اگر 4 برتن ہے تو 1 برتن ان کو اچھا دکھ کے اللہ کے واسطے دے. ہر چیز میں ایک اچھی چیز اپنے پاس کیا ہے اللہ کے نام پہ دو. بولے تو پھٹا ہوا جوتا اللہ کے نام, پھٹا ہوا کپڑا اللہ کے نام,
بگونا ستیاناش ہو گیا، چاروں طرف سے دودھ نچل رہا نیچے، اس کے اللہ کے نام پہ یہ نہ کوئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ 300 کا دو، 100 کا دو، ایک نیا سوٹ دو، ایک نئی بیڈ شیٹ دو، ایک نئی بلینکٹ دو، ایک نیا بگونا دو، ایک نیا چولہا دو، جو آپ سے ہو سکتا نیا دو، پرانا مت دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنے تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اب اتحاد کا وقت ہے، ہم سب مل کے کام کرنے کا وقت ہے، کسی پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اب بھی ہم لوگ تو ایسا چھوڑو میاں، اپنے کو بولتے رہتے، اللہ میاں کے واسطے کرنا ہے، اپنے کو راضی اللہ تم کو تمہاری نیت کو جانتا ہے، تم کرو، اللہ تم کو کیسے ہاتھ خالی نہیں رکھے گا، انشاءاللہ اللہ تم کو عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا